نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارس الحراس على مقدمته رجل يقال له منصور إلى آخر الحديث رواه أبو داود. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عزیزان گرامی، دنیا کب فنا ہوگی اور حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ظہور کی علامتیں کیا ہیں، اس موضوع پر گزشتہ جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اس حدیث پاک کی تشریح کرنے سے پہلے گزشتہ جمعے کو حضرت جی کا انتقال کا میرے اوپر بہت اثر تھا۔ یعنی 7 اگست سے لے کر 8 ستمبر تک میری بھاگ دوڑ ہاسپٹلوں میں رہی ہے، لیکن وقت موت جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے ہمارے آقا، جب وہی نہ رہیں تو ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے۔ میری اخلاق کی ذمہ داری ہے کہ میں اپنی طرف سے بھی اور اپنی مسجد کے متولی بھائی اظہر جمال کی طرف سے بھی اور مسجد کے کارگزار متولی بھائی زاہد صاحب کی طرف سے بھی اپنے تمام مصلیان، نمازیوں، محلے والوں اور اہل دلی کی طرف سے حضرت کے اہل و عیال کا یہ تعزیتی پیغام میں اس ویڈیو کے ذریعے، اس کلپ کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت جی کہ کچھ اوصاف حمیدہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ہمارے اصل میں پیر کا تصور کیا آج کے سماج میں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے سر پر 9 گز کا پگڑ ہوگا، ٹخنوں تک کا اس کا جبہ ہوگا، 1000 دانہ کی تسبیح اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہوگی، ہاتھ میں چھڑی ہوگی، شملہ پیچھے لٹکا ہوا ہوگا، پان کی پیچ دونوں کالیوں سے بہہ رہی ہوگی، اور اس کی آگے پیچھے کچھ مرید اس کا پلہ پکڑ کے جا رہے ہوں گے، جبکہ وہ نمازوں کے قریب نہیں، فرضوں کے قریب نہیں۔ آج کے سماج میں ہمارے یہاں پیر اس کو سمجھا جاتا ہے جو اس حلیے کا آدمی ہے۔ یہ تصور ہے ہمارے سماج کا، لیکن ہمارے شیخ ان تمام ظاہری کر و فر سے بالکل مبرہ تھے۔ جب شروع میں دلی یہاں حوض والی مسجد میں حضرت تشریف لانے لگے تو یہ بھائی ارشاد جیسے آدمی کہہ رہے تھے، میاں کہاں پھنس گئے، یا پیر ہیں یا بزرگ ہیں یا ولی ہیں،
یعنی ظاہری حالات ایسے تھے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ میرے شیخ اتنی اونچی پرواز کا انسان ہوگا۔ علمی اعتبار سے حضرت دارالعلوم دیوبند سے بھی فارغ تھے، اور صرف نرے مولوی ہی نہیں تھے، 7 عشرہ کے بہترین قاری، علی گڑھ سے BUMS، بھارت طبیہ کالج سے پری طب کا کورس پورا کیا سہارنپور سے، اور ولایت میں کتنی اونچی پرواز تھی۔ آج یہ حوض والی مسجد کا امام اس کا انکشاف کر رہا ہے۔ حضرت کی حیات میں تو میری ہمت نہیں ہوئی تھی کہ حضرت کے مراتب کو بیان کروں، دوسری مخلوق میں ہمارے شیخ وہاں کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی تھے، جس سیٹ پر کسی دور میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا، اور اس مخلوق کو بخاری شریف زبانی پڑھانا آپ کا ملکہ تھا۔ وقت کا شہزادہ ہمہ وقت آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ اور تیسرا مرتبہ کیا تھا، پچھلے جمعے کو میں نے ابدالوں کی تشریح کی تھی۔ ابدال بدل کی جمع ہے، اللہ بدلتا رہتا ہے، ان کی جگہ ایک مرتا ہے تو دوسرا ان کی جگہ انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ 40 ابدالوں پر ایک کتب ہوتا ہے، اور میرے شیخ ولایت کے اعتبار سے قطب زماں کی پوسٹ پر فائز تھے۔ قطب زماں اصل میں یہ جو اہل علم ہیں، یہ اہل فہم ہیں، یہ باتیں میرے اس یووا طبقے کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جو آپ حضرات میں سے یہ بزرگان دین کی صحبت میں رہتے ہیں، علماء دین سے جڑے رہتے ہیں، اولیاء کرام سے، ان کی فہم تک تو یہ بات پہنچ سکتی ہے، لیکن جو میرا یہ یووا طبقہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے تو سر سے اوپر ہی اوپر یہ باتیں ہوتی رہی، بہت کم ہیں جو اس باتوں کو سمجھیں گے۔ بہرحال یہ میرے شیخ کا مقام تھا۔ میں اپنی طرف سے، اپنے تمام محلے والوں کی طرف سے، اور اپنی پوری دلی والوں کی طرف سے حضرت کے وارثین کو یہ تعزیتی پیغام پہنچا رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ اللہ تعالی حضرت کو جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے وارثین، پسماندگان، متوسلین، شاگردان، خلفاء کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دوسری بات، الحمدللہ جو فیض روحانی اعتبار سے حضرت کی حیات میں جاری تھا، یہاں بھی اور وہاں بھی، وہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جو فیض حضرت کی حیات میں جاری و ساری تھا، وہی فیض انشاءاللہ یہاں بھی جاری رہے گا اور وہاں بھی جاری رہے گا۔ اللہ اس فیض کو ہمیشہ جاری رکھے اور لوگوں کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس کے راوی اتنا معتبر ہے، اتنا مستند ہے کہ کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ خراسان کی طرف سے جو لشکر آئے گا، اس میں شامل ہونے کی تاکید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔
یخرج رجل من وراء النہر یقال له الحارس الحراس، اس لشکر عظیم کا جو قائد ہوگا، جو رہنما ہوگا، جو پیشوا ہوگا، جو مقتدر ہوگا اس لشکر کا، اس کا نام حارس حراس ہوگا۔ من وراء النہری کا مطلب کیا ہے؟ خراسان کے وہ علاقے جو نہر کے پچھواڑے سے تعلق رکھتے ہیں، نہر کے پچھواڑے سے جتنا تعلق رکھنے والے علاقے خراسان کے، وہ سب من وراء النہر کہلاتے ہیں حدیث میں۔ اس لشکر میں شامل ہونے کی تاکید حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور یہ لشکر اس کا جو کمانڈر ہوگا، اس فوج کا، اس لشکر جو کمانڈر ان چیف ہوگا، اس کا نام ہوگا منصور۔ علی مقدمتہ رجل یقال له منصور او کما قال علیہ السلام۔ یہ جو اس لشکر کا قائد ہے، جس کی قیادت میں پورا لشکر چلے گا، یہ اس وقت کے مومنین میں ٹاپ کا انسان ہوگا، الحارس الحراس۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے یہ جان و تن کی بازی لگا دے گا، اور اس کا لشکر امام مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ جہاں جہاں جائے گا فتح نصیب ہوتی رہے گی۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو مومن اس وقت میں زندہ ہوں گے، مسلمان، جب بھی وہ لشکر آئے گا خراسان کی طرف سے نکلے گا، اور اس کی قیادت حارس حراس کے ہاتھ میں ہوگی، اس کی فوج کی کمانڈ منصور کے ہاتھ میں ہوگی، کہ جو مسلمان اس وقت میں ہوں گے، جو ایمان والے اس وقت میں ہوں گے، اس لشکر کی مدد کرنا اور اس کی نصرت کرنا، اس کا ساتھ دینا، اس لشکر کے قائد کی بات ماننا تمام مسلمانوں پر واجب ہو۔ یہ چھٹی علامت ہے، جب خراسان سے لشکر اسلام نکلے گا، جس کی قیادت حضرت حارس حراس فرما رہے ہوں گے، تو اس وقت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور آپ کے ظہور کے بعد جو سب سے پہلی جماعت آئے گی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، وہ شام کے ابدال ہوں گے اور عراق کے اولیاء کرام۔ باقی اگلا جو ٹکڑا اس حدیث مبارکہ کا، وہ ذرا تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل تو آئندہ جمعے کو آئے گی۔ چلتے چلتے میں علم کی قسمیں آپ کو بتاتا چلوں۔ علم کی 3 قسمیں ہیں: علم کسبی، علم وہبی، علم مثالی۔ علم کسبی تو وہ علوم ہیں کہ ہم محنتوں کے ذریعے سے ڈگریز حاصل کر لیتے ہیں۔ کوئی حافظ بن گیا، کوئی قاری بن گیا، کوئی مولوی بن گیا، کوئی مفتی بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کسی نے MBBS کر لیا، کسی نے MD یہ تو محنتوں کے ذریعے سے ہم اپنی ڈگریز حاصل کرتے ہیں، اس کا نام ہے علم کسبی۔ ایک ہوتا ہے علم وہبی، جس کا سیکنڈ نیم علم لدنی جس کو کہا گیا ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا۔ علم لدنی اللہ جس کو چاہے عطا کر دے اپنے بندوں میں سے، بغیر پڑھے لکھے، جس کا سینہ چاہے کھول دے۔ اور زندہ مثال اس صدی کی مولانا حقانی پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت کے سنگر تھے، بہترین سنگر تھے، بہترین قوال تھے، بہترین گائک تھے۔
ایک فقیر کی بچی ہوئی کھچڑی کھا لی جھوٹی، اللہ نے کایا پلٹ دی۔ بڑے بڑے مکاتب و فکری کے آپ نے چھکے چھڑا دیے مناظروں میں۔ یہ کیا تھا؟ علم وہبی، علم کسبی۔ جو ایک سنگر ہے، جو ایک گائک ہے، جو ایک قوال ہے، جس کا پیشہ قوالی تھا، اللہ نے ایسا کایا پلٹ دی اور وہ علوم اس کے سینے میں کھول دیے، جمع کر دیے کہ بڑے بڑے مولوی ان کے سامنے ٹکتے نہیں تھے۔ یہ تو زندہ مثال ہے، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں۔ مولانا حقانی پالن پوری کو پورا ہندوستان نہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ کیا تھا؟ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، کسی اسکول میں نہیں پڑھے، کسی نسٹیج میں نہیں پڑھے۔ یہ ہوتا علم لدنی، علم وحد۔ ایک ہوتا علم مثالی۔ علم مثالی اللہ رب العزت والجلال سب سے پہلے اپنے نبیوں اور رسولوں کو عطا فرماتے ہیں، اس کے بعد اولیاء کرام میں سے جس کو چاہے نواز دے۔ یعنی وہ باتیں جو دلائل سے ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیا لاجک ہے اس کے پیچھے، کیا ریزن ہے اس کے پیچھے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ اولیاء کرام مثال سے اس گتھی کو سلجھا دیتے ہیں۔ اور اس صدی میں سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال نے یہ علم عطا کیا تھا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم۔ اس کے بعد میں اتنی اسٹڈی کرتا ہوں، باقاعدہ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مولانا قاسم کے بعد اگر علم مثالی کسی کے پاس تھا تو ہمارے حضرت جی کی شخصیت تھی۔ جو بھی حضرت کی مجلس میں جانے والے افراد ہوں گے، آپ کے پاس بیٹھنے والے افراد ہوں گے، دلائل سے نہیں، ایک مثال سے پورے مسئلے کی گتھی سمجھا دیا کرتے تھے اور سلجھا دیا کرتے تھے۔ تو یہ علم مثالی اللہ انبیاء اور رسول کے بعد جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اولیاء کرام میں سے نواز دیتا ہے۔ ان میں سے ایک ہمارے حضرت جی شیخ قاری حکیم ڈاکٹر شریف احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی ذات بابرکت بھی تھی۔ انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ جمعے کو آئے۔